بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کس زبان کا لفظ ہے میرے بھائیوں؟ جی کس زبان کا لفظ ہے میں پوچھ رہا ہوں؟ عربی زبان کا. بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو. اللہ تعالی نے اپنے بارے میں کہا ہے نا، بدیع السماوات والارض، میں آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والا ہوں. آسمان میں نے بنائے ہیں کس کو دیکھ کر؟ اثر نو، میں نئے سرے سے آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہوں. یعنی کہ اللہ کے سامنے نعوذ باللہ کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا، کسی کی تقلید نہیں کی، کسی کی پیروی نہیں کی. اللہ نے اثر نو آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، 26واں پارہ سورہ احقاف، وہ لوگ جو آپ کو نبی ماننے سے انکاری تھے، اللہ نے کہا کہ اے ہمارے نبی آپ ان لوگوں سے کہیں قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی تو نہیں ہوں. یعنی کہ کوئی پہلی بات تو میں کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں، پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، نبی آتے رہے ہیں، یہ سلسلہ پہلے سے قائم ہے. یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں پہلی بار کوئی نبی آیا ہوں کہ تم کہو جی یہ نئی چیز ہے. کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے بدعت، نیا کام جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو. اب بدعت کا لفظ اسلام آنے سے پہلے موجود تھا یا یہ نیا لفظ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بدعت کا لفظ عربی زبان میں موجود تھا؟ موجود تھا. کیا معنی تھا اس کا؟ کوئی بھی نئی چیز. اب اسلام آنے کے بعد بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کیا تبدیلی آئی ہے اس لفظ کے معنی میں؟ اسلام آ جانے کے بعد اس لفظ کے معنی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اب میرے بھائی یہ لفظ بولا جاتا ہے عام طور پہ اس نئی عبادت پہ جو دین میں بنا لی جائے. دین میں نیا کام، عبادت میں نیا کام جو ہوتا ہے، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کا کوئی ثبوت نہ ملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قرآن پاک سے، اس کو بدعت کہتے ہیں. جب ہم بدعت سے روکتے ہیں، ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں لو جی یہ جو آپ نے رومال پہنا ہوا ہے یہ بدعت نہیں ہے، نبی اسلام نے پہنا تھا یہ رومال. یہ سپیکر پہ گفتگو کر رہے ہیں یہ بدعت نہیں ہے. یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں یہ بدعت نہیں ہے. یہ موبائل جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے. یہ اینک بدعت نہیں ہے. کہتے ہیں بات کرو کس کس کو بدعت قرار دو گے. تو میرے بھائی یہ ہمیں افسوس ہوتا ہے ایسے اعتراضات سن کر، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بدعت کے معنی کو نہیں سمجھا. بدعت اس نئے کام کو نہیں کہتے جس کا تعلق دنیا سے ہو. بدعت اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کا تعلق عبادت سے ہو. کس سے ہو میرے بھائی؟ عبادت سے. یہ سپیکر کیا ہے؟ یہ دنیاوی چیز ہے. استعمال اگرچہ میں اسے دین کے لیے اس وقت کر رہا ہوں، بنیادی طور پہ یہ چیز کیا ہے؟ دنیاوی چیز ہے. کئی لوگ اس کو گانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کوئی سیاسی تقریروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ چیز دین نہیں ہے. دین کے لیے استعمال ہو رہی ہے، دین کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہ موبائل دین دنیاوی چیز ہے، کرسی دنیاوی چیز ہے. تو دنیاوی چیزیں جو نئی ہیں ان کو بدعت نہیں کہتے. وہ چیزیں جن کا تعلق کس سے ہو؟ عبادت سے ہو، جن کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جس کو آپ بطور عبادت اپنا رہے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ مثالیں تو بہت زیادہ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے عظیم نبی ہیں. آپ نے بتایا تھا کہ مجھے 6 چیزیں ایسی ملی ہیں جو پہلے نبیوں کو نہیں ملی. ایسے ہی حدیث. ان میں سے ایک آپ نے یہ بتائی تھی اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ نے خوبی دی ہے کہ میں ایسے الفاظ بولتا ہوں جو الفاظ تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب اسی ایک حدیث کو لے لیں جس کا بدعت سے تعلق ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ 7واں بدعت ہے، 40واں بدعت ہے، برسی بدعت ہے، عرس بدعت ہے. یہ چیز نام نہیں لیا آپ نے، کیونکہ بدعتیں تو ہر زمانے میں نئی سے نئی نکلتی رہیں گی. آپ نے اصول دے دیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالا وہ نیا کام ریجیکٹ ہے. جس نے بھی، نکالنے والا کوئی بھی ہو، من
کیا لفظ بولا آپ نے؟ کوئی بھی نیا کام نکالنے والا ہو، کوئی بھی ہو، نیک ہو بد ہو، اچھا ہو برا ہو، کوئی بھی نیا کام دین میں نکالے، من احدث فی امرنا ھذا ما، وہ بھی عموم کے لیے ہے، کوئی بھی نیا کام ہو، عبادت کی دنیا میں کوئی بھی نیا کام ہو، ما کوئی بھی، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب اس میں ساری بدعتیں آتی رہیں گی، جب سے آپ گئے ہیں شاید اب تک بدعتوں کی تعداد لاکھوں ہو چکی ہو، وہ اس ایک سطر میں داخل ہے۔ لفظ آپ نے 4-5 ہی بولے ہیں، اس میں وہ لاکھوں بدعتیں داخل ہو رہی ہیں جو آپ کے جانے کے بعد سے لوگ ایجاد کر رہے ہیں اور قیامت تک ایجاد ہوتی رہیں گی، وہ سب اس میں آ گئی۔ تو میرے بھائیو، اب مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں پہ اذان ہوتی ہے، تو یہ اذان اس اذان سے مختلف ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے مؤذن کہا کرتے تھے۔ آپ کے مؤذن جب اذان دیتے تھے، ان کے اذان کی ابتدا کس لفظ سے ہوتی تھی؟ اللہ اکبر سے۔ اور اگر آج کے بعد میں کہوں کہ میں اذان دیا کروں گا تو میں الحمدللہ سے اس کا آغاز کیا کروں گا۔ الحمدللہ بڑا اچھا کلمہ، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے جی، الحمدللہ، اس کے بعد اللہ اکبر۔ تو کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی یار الحمدللہ میں کیا حرج ہے؟ الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں، حرج یہ ہے کہ اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹیمپ نہیں ہے، آپ کی مہر نہیں ہے، آپ کی تصدیق نہیں ہے۔ تو اب اذان سے پہلے چاہے میں اعوذ باللہ پڑھوں، چاہے میں بسم اللہ پڑھوں، چاہے میں الحمدللہ پڑھوں، چاہے میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھوں، یہ نئے کام ہوں گے اور کیا کہلائیں گے؟ بدعت کہلائیں گے۔ نماز پڑھ لی ہے، نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایسے کیا کرتے تھے آپ۔ اب چند دوستوں نے کہا کہ اللہ کا ذکر ذرا اچھی طرح ہونا چاہیے، مل کے کرتے ہیں، اکیلے کریں، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی چلے جاتے ہیں اور صحیح رونق بھی نہیں لگتی، تو کیسے کریں؟ مل کے کریں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ سب مل کے کہا کریں گے لا الہ الا اللہ۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، کتنی خوبصورت آوازیں ہیں، کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی بھئی اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ، سب کہہ رہے ہیں مل کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ کیا اس کے اوپر بھی کسی کو اعتراض ہے؟ جی ہے اعتراض؟ ہاں جی، اس کے اوپر بھی اعتراض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، مکمل دین دے کر گئے ہیں۔ آپ نے دین کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہ بتائی ہو۔ تو آپ نماز کے بعد اذکار کرتے تھے، آپ بیٹھ کے وہ اذکار کیوں نہیں کرتے جو نبی علیہ السلام کرتے تھے؟ اور ویسے کیوں نہیں کرتے جیسے نبی علیہ السلام کرتے تھے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو یہ طریقہ نہیں آتا تھا؟ اگر یہ درست ہوتا تو آپ بھی کرتے، صحابہ اکرام بھی کرتے۔ اس لیے نماز کے بعد اذکار کریں، ہر آدمی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے وہ اذکار کرے جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ اور کبھی کسی وجہ سے آپ نے کوئی اور ذکر کر لیا، ایک آدھ بار کوئی وجہ تھی، مثلا آپ کی والدہ بیمار ہیں، آپ نے اذکار کے بجائے نماز کے فوراً بعد دعا شروع کر دی ہاتھ اٹھا کے، ایک آدھ بار کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معمول بنا لینا، طریقہ اپنا لینا پوری مسجد کا، چند لوگوں کا، یعنی کہ وہ انداز ہی تبدیل کر دینا جو انداز نبی اسلام کے زمانے میں تھا، یہ بدعت ہے، غلط ہے۔ ایسے ہی کچھ اور ہمارے بھائی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا لمبا کلمہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہو۔ کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ وہ کیا جی؟ وہ کون جی؟ ہو کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ عربی زبان کا لفظ، اردو میں ترجمہ اس کا کیا؟ وہ بھائی کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ کا۔ بھی اللہ کا ہو رہا ہے تو اللہ کیوں نہیں کہتے؟ وہ کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ وہ کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے، ہم اللہ کہہ لیتے ہیں۔ آپ نے اعتراض کیا ہے وہ کہنے پہ، ٹھیک ہے ہم اللہ کہہ لیتے ہیں، وہ برداشت کر لیں گے آپ؟ وہ مان لیں گے؟ نہیں جی، ہم وہ بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اللہ کا ذکر کیا پورا جملہ کہا، کبھی کہا اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، کبھی کہا سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، کبھی کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آپ نے پورے جملے کہے ہیں، صرف اللہ نہیں کہا،
صرف اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی بات تو کریں نا آگے. آپ کو بات کریں کہ اللہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یا کہیں اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، یا کہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یا کہیں میں اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اللہ کے بارے میں کچھ کہیں، کوئی تعریف تو کریں اللہ تعالیٰ کی. تو صرف اللہ کا وظیفہ جو ہے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس لیے یہ ساری چیزیں نئی ہیں، دین میں اضافہ ہے اور بدعت ہیں اور غلط ہیں. آگے سوال ہے بھائی کا، ایسے ہی میرے بھائی یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ 40واں، یہ برسی، یہ عرس، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ دین میں اضافہ ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر چیزیں ہندوؤں سے لی گئی ہیں اور اسلام میں داخل کر دی گئی ہیں. یہ سب چیزیں دین نہیں ہیں بلکہ دین میں اضافہ ہے. کیا ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا سنت سے ثابت ہے؟ سوال سمجھے میرے بھائی؟ سوال سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی آپ نے. انہوں نے یہ نہیں کہا نماز کے بعد، انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا، ہاتھ بھی اٹھانے ہیں اور مل کر دعا کرنی ہے. یہ چیز ثابت ہے. ویسے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھائی کا سوال ہے. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جن مواقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کی ہے، ان مواقع پہ آپ بھی کر لیں. مثلا آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کس مسجد میں؟ جی اسی مسجد میں. ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قحط سالی ہے، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے. نبی علیہ السلام نے وہیں پہ ہاتھ اٹھا دیے، صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھائے، اور جمعہ کے دوران نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مل کر اجتماعی دعا کی. کس کے لیے؟ اسی لیے آئندہ غور کیجئے گا، آئندہ جمعہ میں آپ نے غور کرنا ہے. میں ایک بات بتانے لگا ہوں، آئندہ جمعہ آپ نے غور کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جمعے کے دوران جب امام صاحب دعا کریں گے تو آپ کے دائیں بائیں جو عربی بیٹھے ہوں گے وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. جب بارش کا لفظ آئے گا تب وہ ہاتھ اٹھائیں گے، باقی دعا میں وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. لیکن چونکہ بارش کی دعا میں اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، اس وقت ہی عربی ہاتھ اٹھائیں گے. میرے بھائی یہ ہے دین کے اوپر ویسے عمل کرنا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. تو کسی اور موقع پہ بھی کبھی کمار اجتماعی دعا کر لی جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معمول بنا لینا کسی موقع پہ تو پھر یہ دین میں ایک نیا انداز اختیار کرنے کے مترادف ہوگا، دین میں تبدیلی کے مترادف ہوگا، دین میں اضافے کے مترادف ہوگا، وہ غلط ہو جائے گا.